السلام علیکم۔ آج میں اپنی ساری پیاری بہنوں کے ساتھ ایک بہت اچھی بات شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ یہ اتنی خاص بات ہے کہ ہر عورت کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے۔ یہ واقعہ ہے ایک جو میں نے کچھ عرصہ پہلے کہیں پر پڑھا تھا، تو میرا دل کیا کہ میں آپ سب لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں۔ مفتی صاحب کا واقعہ ہے اور انہی کی زبانی جو ہے یہ واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں۔ مفتی صاحب کہتے ہیں، کچھ ماہ قبل کی بات ہے، ایک محبت و عقیدت کے رشتے میں بندھے ایک صاحب ملنے آئے اور بولے، مفتی صاحب، میرا کاروبار بہت عمدہ تھا، میں لاکھوں کماتا تھا، گاڑی تھی، بہترین زندگی تھی۔ آج بھی وہی کاروبار ہے، مگر گاڑی نہیں، وہ خوشحالی نہیں، دن بدن قرض کے بوجھ تلے دب گیا۔ چونکہ رزق کی فراوانی تھی اور اب مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ سنا ہے آپ روحانی علاج کرتے ہیں، چیک کیجئے کوئی جادو ٹونا و بندش نظر تو نہیں ہو گئی، اس کا کاٹ کیجئے، کوئی تعویذ دیجئے، وظیفہ دیجئے، تاکہ پھر سے وہی خوشحالی واپس آ جائے۔ میں بہت پریشان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ صاحب رو پڑے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں، میں نے ان سے کہا، پریشان نہ ہوں، میں آپ کے گھر کے برتنوں پر دم کروں گا، خوشحالی لوٹ آئے گی۔ انہوں نے کہا، مجھے گھر کے برتن لانے پڑیں گے کیا، یا آپ میرے گھر آئیں گے؟ مفتی صاحب نے کہا، نہ میں گھر آؤں گا، نہ آپ کو برتن میرے پاس لانے پڑیں گے، بس کرنا یہ ہے کہ آپ کے گھر میں جو دھونے والے برتن ہیں جب کچن میں جمع کیے گئے ہوں تو ان آلودہ برتنوں کی تصاویر 3 دن کی، روزانہ 3 دن کی تصاویر جو ہیں وہ لے لیں، اور چوتھے روز وہ تصاویر موبائل میں لے آئیں، میں ان پر دم کر دوں گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ صاحب چلے گئے۔ جب میں نے برتنوں کی تصویریں دیکھیں تو کسی برتن میں کچھ سالن تھا، کسی میں کچھ یعنی رزق کھانا ضائع ہو رہا تھا اور دھل کر گندے نالے میں جا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ برتن ہیں، ان میں کھانا ہے جیسے سالن وغیرہ، اس کا کیا کرتے ہیں؟ وہ صاحب بولے، ظاہر ہے کہ یہ دھل کر سب نالی میں چلا جائے گا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں دم نہیں کروں گا۔ انہوں نے وجہ پوچھی تو قصہ مختصر۔ میں نے کہا، آج کے بعد بچا ہوا کھانا اس طرح برتن دھل کر گندے نالے یا کوڑے میں نہیں پھینکنا، بلکہ برتن اچھی طرح کھانا کھاتے ہوئے صاف کرنے ہیں، اتنا ڈالیں جتنا کھانا ہے، اور بچ جانے والا کھانا کسی غریب کو یا چھت پر جانوروں کو، بلیوں وغیرہ کو کھلا دیں۔ یہ رزق کی بے ادبی ہے، اور رزق کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ جو رزق کی بے ادبی کی صورتیں آپ نے بیان کی ہیں، آج کے بعد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہوگی۔ میں نے ان کی تسلی کے لیے 21 دفعہ برتن پر سورۃ الفاتحہ پڑھ دی کہ نفسیاتی طور پر ان کو تسلی ہو کہ واقعی دم کیا ہے۔ کچھ دن بعد وہ ملنے آئے اور مجھ سے گلے ملے اور رونا شروع کر دیا، میرے ہاتھ چومے اور حد سے زیادہ عقیدت کا اظہار کیا، اور بولے، مفتی صاحب، اب میرا کاروبار بہت بہتر ہو گیا ہے، بہترین اور بڑے بڑے آرڈر دوبارہ ملنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کے دم نے تو کمال کر دیا۔ میں نے ان سے کہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق رزق کی بے ادبی تنگ دستی لاتی ہے۔ آپ نے کاروبار بیان کیا، اس میں کوئی شرعی خرابی نہ تھی۔ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، تو مجھے اس وقت آئیڈیا ہوا کہ کہیں رزق کی بے ادبی کے شکار نہ ہوں۔ آپ نے رزق کا ادب شروع کیا تو وہ واپس لوٹ آیا، بس اتنی سی بات تھی۔ انہوں نے عزم مصمم کیا کہ انشاءاللہ مرتے دم تک رزق کے ایک ذرے کو بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا، اور اس کے ادب و تعظیم میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا، اگر تم نے واقعی ایسا کیا تو واپس گاڑی بھی آئے گی اور بینک بیلنس بھی آئے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، کیونکہ پورے گھر کی ذمہ داری ہم پر ہوتی ہے، ہم ہی کھانا بناتی ہیں، ہم ہی سب کو کھانا دیتی ہیں، اور برتن بھی ہم نے صاف کرنے ہوتے ہیں یا کروانے ہوتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھروں میں برتنوں میں جو کھانا بچ جائے، اول تو کھانا اتنا ہی ڈالیں جتنا کھانا ہے۔ ہر ایک کو بچپن سے ہی یہ عادت بنا لینی چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ جتنا کھانا کھانا ہے، جتنے کھانے کی ضرورت ہے، اتنا کھانا ہی پلیٹ میں ڈالا جائے۔ لیکن اس کے باوجود اگر
پلیٹوں میں کچھ چاول سالن وغیرہ بچ جاتے ہیں یا لگے رہتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم برتن صاف کرنے سے پہلے یا برتن صاف کروانے سے پہلے ان سارے کھانے کو اکٹھا کر لیں اور اس کو پرندوں کو ڈال دیں، بلیوں کو ڈال دیں، چھت پر رکھ دیں جہاں پر کوئی جانور کوئی پرندہ اس کو کھا لے تاکہ رزق کی بے ادبی نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں رزق کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔